جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کراتے ہیں، سوشل ورکرز، ٹاپ بزنس مین یا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان سے سب سے ہم ملاقات کراتے ہیں. بہرحال ناظرین آج کے اپنے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر گروپ آف کمپنیز کے CEO ہیں، چیئرمین ہیں جناب حنیف گوہر صاحب. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ بہت اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ حنیف گوہر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یعنی جو بزنس تنظیمیں ہیں یا یہ کہ فیڈریشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، چیمبر میں، فیڈریشن میں، اس طرح بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بہت آواز اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. 150 کتابوں کے مصنف ہیں، 5 بار 5 کتابوں پہ انہیں صدارتی ایوارڈ ملا ہے. اور درود شریف کے فضائل، یعنی یہ خاص طور پہ تقوی کے راستے میں کس طریقے سے درود شریف ایک مائل کرتا ہے انسان کو، یہ تمام فضائل بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، دعا ایسی رقت آمیز کرتے ہیں کہ لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارسلان اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ مولانا صاحب خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. اللہ کے کرم. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شکیل بدری صاحب، نعت خواں ثنا خواں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری فیصل چشتی. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے؟ جی حنیف گوہر صاحب کچھ پہلے آپ سے باتوں کا آغاز کریں گے. مجھے بتائیے گا کیا مصروفیات ہیں، کیا اس وقت وہ چل رہا ہے سر، یہ بتائیں. بھائی ڈاکٹر صاحب رمضان تو اس مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افطاریوں کی بھرمار ہے، فیشن سا بن چکا ہے. اور اسی طرح سے سحریوں کے کراچی میں ایک فیشن بن گیا ہے. چلیں ختم قرآن تو سمجھ آتی ہے کہ اچھی عادت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ختم قرآن کرتے ہیں، اپنے بچوں سے انہیں قرآن کا حافظ بناتے ہیں اور اپنے گھر میں ختم کرتے ہیں. لیکن اب جو ہم نے اس رمضان میں اور ان دنوں میں جو محسوس کیا، آپ یقین کریں کہ جو ہمارے دوست احباب اور جتنے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں 4 افطاریوں پر ہمیں جانا پڑ رہا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کا مغرب کا وقت ایک ہی ہوتا ہے. اس ایک وقت میں مغرب کی اذان کے بعد ایک انسان کتنی جگہوں پر جا سکتا ہے. صحیح بات. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے تو لوگ ایک شکل دکھاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ایک لفافہ دیتے ہیں، پھر اگلی چلے جاتے ہیں. لیکن افطار تو ایک ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس پر سر آپ تو خود کل گورنر ہاؤس میں موجود تھے افطار پہ. میں روز جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہر دوسرے دن موجود ہوتے ہیں آپ؟ جی کل میں گورنر ہاؤس تھا، میں پرسوں میں DG رینجرز کے ساتھ تھا. بس میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ میری یہ گزارش ہوگی. لیکن سر لوگ انجوائے کر رہے ہیں نا، ورنہ نہ جائیں اپنے گھر پہ دسترخوان میں بیٹھ کے افطار کریں. لیکن آپ جب کسی کو بلاتے ہیں تو پھر عزت دیتے ہیں، تو پھر وہ عزت آپ کو لینی ہوتی ہے، آپ کو جانا اس وجہ سے. آپ نے افطار پارٹی دی اس دفعہ کوئی؟ نہیں، میں تو مخالفت جب خود کر رہا ہوں تو میں خود کہتا ہوں. اچھا آپ نہیں، لیکن آپ چلے جاتے ہیں شرکت کر لیں. جب مجھے کوئی عزت دیتا ہے تو سب سے میرے جانا اچھا پڑتا ہے. افطار کہاں کا لگا آپ کو؟ مجھے افطار سب کے اچھے لگے جی. افطار تو دیکھیں کہ صرف نہیں کوئی ایک جگہ جو آپ کو پسند آیا ہو کہ بھائی مزہ آ گیا بہت، مطلب سیر ہو کے کھانا کھایا یا سیر ہو کے افطار کیا، اچھا لگتا ہے سر. یہ تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں نا انسان کے. میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں کا. وہ آپ گورنر ہاؤس نہیں بھی کہیں گے تو گورنر صاحب برا نہیں مانیں گے. کہیں اور کی بات کریں. دیکھیں میرے خیال سے ہم نے جہاں بھی ہم افطار گئے تقریباً پورا مہینہ گئے. سر آپ نے کوئی جگہ مجھے پتا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے لے کے اور کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہوگی، اس لیے تو میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلی دفعہ وہیں کا بوفے لوں جا کر آپ بہتر کہیں گے. میں اور آپ کے لیے اظہار کر دیتا ہوں DG رینجرز کی محبت انجوائے. وہ تو سر وہ کوالٹی الگ ہوتی ہے، وہ کوالٹی عام سویلین سے مل نہیں سکتی آپ کو. جی جس کوالٹی کا کھانا اور راشن اور چیزیں وہاں ملتی ہیں نا. اور جہاں 5 اسٹار کی آپ بات کریں تو 5 اسٹار کی کبھی بھی کوئی چیز کھانے پینے کے حوالے سے اچھی نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ جو عام دیسی طریقے سے اب وہ کوالٹی نہیں رہی ہے، وہ کوالٹی نہیں رہی ہے. سب سے اچھی جہاں پر کیٹرنگ ہوتی ہے UC کی، تو میں سمجھتا ہوں UC کی کیٹرنگ اس ٹائم کراچی میں ٹاپ آف دا لائن ہے. یونائٹڈ کیٹررز جو ہیں وہ ان کی افطار کا انتظام جہاں بھی ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. جس طرح سے آپ اگر نام ہی لینا چاہتے ہیں تو میں فلکناز جو میرے دوست ہیں، فیاض
فیاض بھائی، ہاں ان کے گھر پر جو ہے تو بھی افطار تھی، ان کی اگر آپ موجود ہوں تو زبردست اسی کا اسٹار مارکیٹنگ والوں نے بھی افطار رکھی تھی، اسٹار کی واسق بھائی کی بہت اچھی بھائی کی بہت اچھی افطار، واسق بھائی کی بہت اچھی افطار تھی، تو بس آپ نے بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے، لیکن آپ کا ٹائم تو یہ والا ہوتا ہے، سر میں سحری اٹینڈ کرتا ہوں، آپ سحریاں اٹینڈ کر رہے ہیں، سحریاں اٹینڈ کرتا ہوں، تو ہم سحریاں بھی کر رہے ہیں، افطار کم میں نے اٹینڈ کیے لیکن کیے، اور نہیں ہم نے تو اس ماہ بہت زیادہ کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو بہت زیادہ ویٹ بڑھایا آپ نے گرایا؟ ویٹ بڑھایا جی، ویٹ تو جب روزانہ افطاریاں کر رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، ویٹ بڑھا ہے۔ جی 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 بالکل۔ اچھا تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی مہنگائی ہے، اتنی چیزیں ہیں، تو اس دفعہ تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید افطار پارٹیاں نہ ہو پائیں یا ون ڈش پہ بات چلی جائے، یہاں تو اور بڑھتی چلی جائے، مطلب چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے چاہے ایمبیسیز کے افطار دیکھیں، وہ بھی کونسولیٹس اور ایمبیسی کے جو افطار ہیں آپ کو پتہ ہوگا، مطلب، اور اس کے بعد جتنی عام جگہوں پہ بھی افطار ہو رہے ہیں، تو چیزوں کا ضیاع بھی بڑھ رہا ہے، جی ہاں، اسراف بھی ہو رہا ہے، اور مجھے تو کہیں نہیں نظر آتا کہ کوئی مہنگائی ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ مہنگائی دیکھیں، جو آپ جس کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، وہ اپر کلاس والے ہیں سارے کے سارے۔ مہنگائی ایک عام آدمی کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے مہنگائی ہے، کہ جو آٹے کے لیے پریشان ہیں، جو چینی کے لیے پریشان ہیں، جو گھی کے لیے پریشان ہیں، جو ایک ایک آٹے کی لائن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو ہے تو پنجاب میں 21 افراد کی موت واقع ہوئی، صرف اور صرف جو ہے تو آٹے کی ایک بوری کے لیے۔ تو دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان میں تو ہم اس غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہم جہاں تک افطار پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں ملینز آف روپیز کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر 5 سے 10% لوگ ہیں سے، لیکن ہم 90% لوگوں کی بات کرنی چاہیے، وہ زیادہ مشکل میں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی جو حکومت تھی، عمران خان کی پی ٹی آئی کی، وہ زیادہ بہتر تھی یا ابھی زیادہ بہتری ہے؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہتری ہے، ابھی تو برباد کر دیا اس حکومت نے تو سب کو۔ اچھا، اس حکومت کی وجہ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آپ خان صاحب کی حکومت کو جتنا بھی آپ چاہے برا کہہ لیں، لیکن کم سے کم یہ حالات خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت میں نہیں تھے، اور خصوصاً جہاں تک میری کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات ہے، کیونکہ میں ریپریزنٹ کرتا ہوں آباد کو، میں فارمر چیئرمین ہوں آباد کا، کم از کم یہ ہے کہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت زیادہ بوم کیا وہ خان صاحب کی حکومت میں، کیونکہ جو عام آدمی اپنا گھر نہیں لے سکتا تھا، اسے خان صاحب نے 3% پہ، 5% پہ، 7% پہ بینکوں کو مجبور کر دیا کہ ہم تمام عام لوگوں کو آپ بینکوں سے قرضہ دیں تاکہ یہ لوگ اپنے گھر لے سکیں۔ تو جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ بوم پہ تھی، اور اسی طرح جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں، خان صاحب کے دور میں ٹیکسٹائل والوں نے بھی بڑی ترقی کی۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل ایریا بالکل ختم ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی ریکارڈ پر آپ کو ہوگا، میڈیا نے بھی اس پر اپنا رپورٹ کیا ہے کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اتنا بوم آیا کہ ان کے پاس وہاں پر سکلڈ لوگوں کی ناپید ہو گئے، وہ لوگ نہیں ملا کر رہے تھے کہ سکلڈ لوگ ملیں اور تاکہ وہ اپنی مزید ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ تو اگر ان کے جتنے بھی اشاریے ہیں، جتنے نمبرز ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹ کے ہوں چاہے دوسرے والے ہوں، میں سمجھتا ہوں ان سے بہت زیادہ بہتر۔ فیڈریشن میں تو آپ جو ہے وہ مطلب جو سیاست کرتے رہے، اس میں تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دے دیتے میرے خیال میں۔ نہیں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نے میرے سے موازنہ کروایا اس حکومت کا، میں کسی پارٹی کے وہ نہیں کر رہا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ اچھے ہیں کہ پچھلے لیکن آباد میں ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ نظر آئے، یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں، آباد میں 2-4 لوگوں کی بات ہے گی، لیکن یہ تو ایک عام آدمی کے لیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جھکاؤ ہر انسان جب سوچتا ہے، آج کل آپ کی میڈیا کے دوستوں نے اتنا آسان کر دیا ہے، لوگوں میں اتنی اویئرنس دے دی ہے، جب سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا ہے اور جتنے پاکستان میں چینلز ہوئے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے تو سب کا سب پورا ایکس رے کر کے ہر بندے کا سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا شعور ہے لوگوں کے اندر، اب جب وہ آپ لوگوں کے تجزیے سن رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جب لوگوں سے آپ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی باتوں سے اخذ کر لیتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں، آپ کے چونکہ کے پی کے سے بھی تعلق ہے اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں اگر کے پی کے کی بات کروں تو وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خان صاحب کے دور میں؟ دیکھیں جی، ڈیولپمنٹ آپ مجھے بالکل بے لاگ تبصرہ دیجیے گا، میں آپ کو جانتا ہوں، بہت شروع سے جانتا ہوں سر۔ آپ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ جو ایک سیاسی اس کا بن گیا تھا، بی آر ٹی کی بات اگر آپ کریں مین پشاور کی، ٹھیک ہے، وہ کافی تنازع بھی بنا، لیکن آخرکار جو ہے تو یقیناً وہ ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ کے پی کے میں اس حکومت کے اندر کرپشن جو ہے نا بہت نیچے لیول پر تھی۔ کرپشن نہیں تھی، کرپشن بالکل بھی نہیں تھی، کام ہوا ہو یا نہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کرپشن کنٹرول تھی۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں آپ یقین کریں کہ پہلے لوگ جو ہے تو وہاں پر وہی سرکاری، جس طرح سندھ میں نظام ہے کہ اپنی تنخواہوں کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، آدھی تنخواہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ پھر کیا ہوا؟ وہاں پر یہ ہوا کہ اس قسم کے جو لوگ تھے
ان میں اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی گئیں کہ جب وہ ریڈ کیا کرتے تھے اور ایسا کوئی شخص پایا گیا اس کا ٹرانسفر نکال نہیں سکتے تھے، گورنمنٹ جاب ہے، ٹھیک ہے، یا اسے سسپینڈ کرتے تھے یا اسے اتنا دور پوسٹ آؤٹ کرتے تھے کسی پہاڑ کے اوپر کہ آئندہ ایسے کوئی شخص جو ہوتا ہے ایسا نہ کر سکے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے بہت سارے جاننے والوں سے پوچھا اور وہاں پر یہ پتہ لگا کہ لوگ مجبور ہو گئے اور اب بالکل وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا چلوں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے یہاں سے کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ، باقی بھی سارے کرپٹ ادارے ہیں یہاں پہ سندھ کے اندر خصوصاً اور پاکستان کے اندر اوورال، لیکن سندھ کے حوالے سے اگر میں کے پی کے کا دیکھوں کہ میں نے خود ایک ٹرانزیکشن کی ایپٹ آباد کے اندر، تو ایپٹ آباد میں نے خوشی سے کسی کو، جیسے ہم تو یہاں پہ سندھ کی یوز ٹو ہیں پورے دن پیسے بانٹنے کے، کسی دفتر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے بغیر پیسوں کے کام ہوتا نہیں ہے، میں نے وہاں پہ ایک رجسٹرار کو 10,000 روپے خوشی سے دیے، تو اس نے میرے کو یقین کرے کھاڑی کو ہاتھ لگایا اور مجھے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں آپ نے مجھے یہ خوشی سے ضرور دیے ہیں لیکن شام کو آپ کے پاس ڈی سی آفس سے کال آئے گی، کیونکہ جتنی ہم رجسٹریشن کرتے ہیں ڈی سی صاحب سب کو کال کر کے چیک کرتے ہیں کوئی پیسہ پائی تو نہیں دیا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اب یقیناً میں الفیہ کہہ رہا ہوں روزے سے ہوں، میرے پاس واقعی ڈی سی کے آفس سے کال آئی اور کہا جی آج آپ کی رجسٹری ہوئی ہے، آپ سے کسی نے کوئی پیسے تو نہیں لیا، بڑی بات ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی حلفیہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فرق تھا جی، فرق پڑا ہے، فرق پڑا ہے جی، فرق پڑا ہے جی۔ بس سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اب کنسٹرکشن انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بالکل بدحال ہے، اس وقت کنسٹرکشن کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ رک چکے ہیں کیونکہ انفلیشن اس ریٹ پہ جا چکی ہے، 300 روپے تک اسٹیل جا چکا ہے، 1200 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہو چکی ہے، صحیح بات ہے، تو میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 300 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ کی جو را مٹیریلز ہیں امپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، بینک جو ہے تو ایل سیز نہیں کھول رہی، تو یقیناً آپ کی جو مہنگائی کی جو شرح ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جان اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ ایک عام آدمی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اگر افورڈ نہیں کر سکیں گے مجھ سے گھر لینا یا اپارٹمنٹ لینا، تو میں نے تو آپ لوگوں کے لیے بنانا ہے گھر، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ پہلے میں اپنا گھر چلاؤں، پہلے میں اپنی روٹی کا بندوبست کروں، اپنے بچوں کے جو باقی ضروریات زندگی ہیں میں وہ پورا کروں، پھر میں اپنی سیونگ سے کوئی گھر اپنے لیے لوں گا۔ تو میرے خیال سے کنسٹرکشن انڈسٹری اس ٹائم پہ زوال پذیر ہے اور حکومت کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری اگر چلے گی تو اس سے ریلیٹڈ 72 ریلیٹڈ انڈسٹریاں چلتی ہیں اور وہ 72 انڈسٹریاں چلیں گی تو پاکستان چلے گا اور پاکستان کا پہیہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے مولانا ارسلان اختر صاحب سے، ان سے جانیں گے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ درود شریف پہ آپ کی کتب موجود ہیں، سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو حدیث شریف میں جو آتا ہے نا، سب سے افضل تو جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ سب سے درود ابراہیمی، درود ابراہیم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی ہیں اور جو قرآن میں جو حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود اس لیے اے ایمان والو تم بھی، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود پڑھتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں وہ درود کا ذکر نہیں ہے، اب وہ درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صلی اللہ علیہ محمد ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ افضل درود شریف نماز والا درود شریف ہے، درود ابراہیمی جو ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اچھا، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہ جو آیت اتری نا، ہمیں آیت معلوم ہے کہ یہ آیت ہے، اللہ نے خود بھی اللہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ ایک عمل خود کرے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خود اپنے حبیب کے لیے جو عمل کر رہا ہے وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا۔ بہت اچھا، جب یہ آیت اتری ڈاکٹر صاحب، اس آیت کا شان نزول سن کر آپ حیران ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ چہرے مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے مبارکباد دو، صحابہ نے مبارکباد دی، حالانکہ ایسا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ سبحان جو عمل اللہ کے نبی کو اتنا پسند ہو، ہم اس عمل کو نہ کریں تو ہماری بدبختی ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ درود شریف مختلف اقسام، یعنی اس میں مختلف
الفاظ مختصر بھی استعمال ہیں، ہوتے بڑے ہیں بھی ہیں، ٹھیک۔ کچھ مختصر ہیں، تو صحیح۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ تو یہ ہم تک کیسے پہنچے، اس کا کیا ذریعہ ہے؟ درود تنجینا اور مختلف دوسرے درود جیسے درود ابراہیمی، پھر وہ عام دعا سے پہلے پڑھنے والا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، درود تاج، تو یہ سارے کیسے پہنچے، مطلب ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیں جو احادیث میں جو درود شریف ہے نا وہ بہت سارے ہیں، درود ابراہیمی کے علاوہ بھی ہیں، جزا اللہ عنا محمد اما و اہلہ بھی ہے، جو جمعے میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ جس پر 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ یہ 80 دفعہ پڑھو، 80 سال کے گناہ، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو درود ہیں، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے درود شریف کی کتابیں لکھی ہیں، وہ ان کو خیال آیا کہ کس طرح ہم درود شریف میں کچھ ایسے الفاظ ایڈ کریں جس سے آپ وسلم کی بڑائی آ رہی ہے، تو وہ پھر انہوں نے اپنے حساب سے آپ وسلم کی جتنی تعریف کر سکتے تھے کی، تو پھر یہ ان اولیاء اللہ کے الہام کردہ درود ہے۔ افضل درود شریف نماز والا ہی ہے۔ اچھا، اور وہ ہم تک کیسے پہنچا ہے نماز والا درود؟ نماز والا تو حدیث شریف میں موجود ہے، وہ ہم کریں، لیکن جو دوسرے درود ہیں نا، لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں، جو حدیث سے جو درود شریف ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جو آل کو شامل کر لے گا درود شریف کی افضلیت کو چار چاند لگے گا، چاند لگے جو آپ وسلم کی آل اولاد شامل ہو گئی، وعلی آلہ وصحبہ، آپ وسلم کے صحابہ بھی جہاں شامل ہو گئے، تو اس کو درود شریف کو آپ سمجھ لیں پر لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو حدیث شریف میں میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث شریف میں جو درود شریف کے مطلق فضائل آتے ہیں، تو وہ حدیث شریف میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نماز والا پڑھیں، یا پھر ہم مطلق جزا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام محدثین اس پہ سارے جو ہے درود شریف پڑھے جا سکتے ہیں، جو مختصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک یہاں پہ وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد، بلکہ ہم حنیف گور صاحب کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے آپ کو، کیونکہ افطار پارٹیاں آج کل اتنی اٹینڈ کر رہے ہیں حنیف گور صاحب، اس لیے میں نے کہا کہ ایسا نہ آج والی مس ہو جائے، وقت پہ پہنچ جائے، اس لیے تو بہرحال بہت بہت شکریہ حنیف گور صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان الکریم کی نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں، اب ہم بات کرنے جائیں گے تقویٰ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارسلان اختر صاحب، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے اب میں جاننا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون جو بات کی گئی ہے، اس حوالے سے اب آپ بیان فرما دیں سر۔ سر ماشاء اللہ آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں جو ہم نے ابھی 29 روزے جو گزارے ہیں، جو ہم نے تہجد پڑھی ہیں، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، ان سب کا مقصد اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان، پورے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ اگر نہیں ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے اندر انہوں نے لغو بات کری، فحش بات کری، گناہوں سے نہیں بچے، تو گویا کہ روزے کا ثواب ختم۔ تو تقویٰ جو ہے روزے کی جڑ ہے، رمضان کی جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ رمضان میں اتنا تقویٰ مل جائے کہ 11 مہینے ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقویٰ حاصل کر لو گے تو میں تمہارے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ سے رہنے والوں سے جو ہے نا محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تاج ہمیں مل جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، تو ساری دنیا مل گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ،
جس کو اللہ مل گیا اس کو ساری دنیا مل گئی، بے شک جس کو اللہ نہ ملا ساری دنیا مل گئی، اس سے بڑا اللہ کی قسم کوئی فقیر نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بھکاری ہے فلاں فقیر ہے، فقیر وہ ہے جس کو اللہ نہ ملا۔ ایک آدمی کھرب پتی ہے، 3000 پلاٹ کا مالک ہے، اس کا دل کا تار، اس کے دل کی محبت اللہ سے نہیں جڑی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم انٹرنیشنل بے وقوف ہے۔ ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں نا، بڑے افسر آ گئے، بڑے ملینئر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اگر اس کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچ کے زندگی نہیں گزارتا، اس سے بڑا اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا بے وقوف کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ترک شیئا، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ فرما رہے ہیں جو میری محبت میں یا میرے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ اس کو بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا اس کو انعام دوں گا، اس گناہ سے زیادہ لذت دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہہ رہا ہے احسن القصص، قرآن کا سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے، غلام تھے، عزیز مصر کی جو ہے بیوی تھی، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ان کو جو ہے محل کے اندر لے گئی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو قرآن کی یہ الفاظ ہیں، یوسف علیہ السلام نے اس دعوت پر کہا انہ ربی احسن مثوایا، میں اس رب کو ناراض کروں جس پر میرے اتنے احسانات ہیں، جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے کان دیے، جس کی نعمتیں کھا کر میرے جسم میں طاقت آئی، میں اس کو ناراض کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر دروازوں کی طرف بھاگے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے دروازے کھول دیے، پھر اس غلام کو جو مصر میں غلام بن کر آئے تھے، اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ بنایا۔ کس وجہ سے بنایا؟ گناہ سے بچنے پر۔ حدیث بتا رہی ہے جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کو وہ انعام دے گا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اور میرے ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں سارے ناظرین سے بھی، یہ لاکھوں ناظرین ہمیں سن رہے ہوں گے کہ بھائی اگر ہم گناہ سے نہیں بچتے، خالی ہم عبادت کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک آدمی، محدثین نے لکھا ہے، ایک آدمی روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے، گناہ سے نہیں بچتا، اور دوسرا آدمی صرف فرائض واجبات سنت موقدہ پوری کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا۔ ایسا دوسرا شخص پہلے والے سے لاکھ گنا زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ یہ پالنے والے کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور جب ڈاکٹر صاحب ہمارے حضرت تھے، میرے شیخ اول تھے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مقتصاب نور اللہ مرقدہ، ان کا یہ شعر ہے کہ جب بھی گناہ کا شیطان خیال لانا چاہے کہ بھائی تم پالنے والے کو ناراض کرو، تم پالنے والے کی نافرمانی کرو، فرمایا اسی وقت یہ سوچو علم یعلم بان اللہ یرا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ حضرت نے کیا جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ واہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری، انمول نصیحت ہے کہ میرا بیٹا سمندر کی تہ میں بھی چلا جائے، پہاڑ کی کھو میں بھی چلا جائے، یاد رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کرتے وقت ہمیں یہ خیال ہو، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت میں گناہ سے کیسے بچوں؟ فرمایا گناہ کا ارادہ ہو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ پھر گناہ کر لینا، اللہ کی زمین سے نکل جاؤ پھر گناہ کر لینا، پھر کہا گناہ کا ارادہ ہو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو پھر گناہ کر لینا، پھر فرمایا کہ گناہ کا ارادہ ہو تو قبر میں جب فرشتہ عذاب دینے آئے تو اس کو بولنا مجھے عذاب مت دو، اور تمہیں پتہ ہے اگر تم گناہ کر رہے ہو اور اس وقت فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو تم بول سکو گے مجھے توبہ کرنی ہے ابھی وقت دے دو؟ تو فرمایا ان لمحات کو سوچ لو تمہیں انشاءاللہ قوت مل جائے گی۔ میں اپنا ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کو حدیث سناؤں، ہمارے ناظرین اس حدیث کو سنیں گے اور ہمارے بھائیوں سے بھی میں اس حدیث کو ہم موت تک اپنے کان میں ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔
میں نے الحمدللہ 100-150 کتابیں لکھی. مجھے پتہ ہے یہ حدیث کتنی قیمتی ہے. میری لائبریری میں تقریباً 45 لاکھ کی کتابیں. سبحان اللہ. اللہ کی قسم گناہ سے بچنے کے لیے اس سے زبردست حدیث نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ٹوٹا ہوا دل میرا گھر ہے. اللہ میں نے میرے ہاتھ سے جو ہے سحری کے وقت شیشے کی پلیٹ گر گئی. یہ جو ہمارا وقت ہے نا، حدیث میں آتا ہے افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے. سبحان اللہ. قیمتی وقت ہے ہمارا یہ. سبحان اللہ. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے سننے والے دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے جو بندہ مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول. حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم کہ ٹوٹا ہوا دل میرا گھر ہے. بالکل میرے ہاتھ سے جو ہے مولانا صاحب ہم بالکل اب اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو پھر دعا کے لیے آپ سے درخواست کروں گا. بالکل ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہمارے دوسرے نشریات رمضان کریم. ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارسلان اختر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تقویٰ کے حوالے سے. اب میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو فضائل ہیں یا جو آپ بیان فرمانا چاہیں وہ اس کے بعد پھر دعا پہ جائیں گے سر. اس لیے کہ ٹوٹل کتنے چند منٹ ہیں, 8 منٹ ہمارے پاس ہیں. اچھا اب افطار سے پہلے حدیث بتا رہا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم کہ ٹوٹا ہوا دل میرا گھر ہے. آپ کے ہاتھ سے پلیٹ ٹوٹ گئی, اس پلیٹ کے جتنے ٹکڑے ہوئے, اسی طرح جو بندہ جتنے دل کے ٹکڑے کرے گا اتنا ہی اس دل میں اللہ کی محبت ہے. اللہ اکبر. آپ کے دوست یار جو ہے گناہ کرنے جا رہے ہیں اور لغویات میں لگے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہو نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نہیں ناخوش کریں گے نفس کو اے دل تیرے کہنے سے. اللہ کا عاشق کہتا ہے نہیں ناخوش کریں گے نفس کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی خوشی جان دے دیں گے. سبحان اللہ. نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کا عاشق تو جان کی بازی لگا دیتا ہے پر پالنے والے کو ناراض نہیں کرتا. تو ہم سب کا بھی یہ مزاج بنے کہ ہم بولے ہم جان دے دیں گے. اور آخری بات کہ بھائی رمضان کے آخری اوقات ہیں, سچے دل سے توبہ. جو توبہ کی شرائط ہے نا ان یقلع عن المعصیہ, اس گناہ سے گناہ کے اسباب سے بھی علیحدہ ہو جائے. بے شک یہ نہیں کہ سارے اسباب رکھے ہوئے, سیڈیاں رکھی ہوئے ڈراموں کی گانوں کی کہ رمضان کے بعد دیکھنے, اسباب سے علیحدہ نہیں ہوگے توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اگر کسی کا حق مارا ہے, کسی کا موبائل چرایا, گھڑی چرائی ہے, اس کا حق جب تک نہیں لوٹائیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر. اب آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کرا لیتے ہیں. قریب ہے تو دعا. یہ قیمتی ایام ہے ناظرین. جی بھائی یہ کریں گے. ایک حدیث ذہن میں رکھیں سارے. جی حدیث شریف میں آتا ہے جس آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلتا ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کوشش کریں کہ دعا کے وقت اگر آنسو آ جاتے ہیں تو بہت بڑی اللہ کی رحمت برس جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے ایک صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس صحابی کے آنسو نکلنے کی برکت سے اللہ نے پورے مجمع کی مغفرت واہ سبحان اللہ. اللہ کے خزانے میں آنسو نہیں, دو چیزیں اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں, آنسو نہیں ہے اور اللہ کے خزانے میں جو ہے ایسی چیز ہے کہ اللہ کے خزانے میں ہے تواضع نہیں ہے, کہ اللہ پہ تکبر سجتا ہے. تو کوشش کریں کہ دعا کے وقت آنسو آ جائیں تو بہت اچھی بات. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے زمین آسمان کے بنانے والے اللہ, اے بادشاہوں کے بادشاہ, میرے مولا یہ مبارک لمحات ہیں میرے مولا. اے اللہ یہ رمضان مبارک کے آخری اوقات ہیں میرے مولا. ان آخری اوقات میں میرے مولا آپ نے فرمایا کوئی ہے جو دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اپنی تمام صفات کے وسیلے سے اے اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے رات کی تنہائیوں میں کیے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے پیارے مولا وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد نہیں ہیں میرے مولا ان کو بھی معاف فرما دے. میرے مولا اگر آپ نے معاف نہ کیا اے اللہ ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے میرے مولا. اے اللہ
آپ نے معاف نہ کیا ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اے اللہ ہمیں لاکھوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، مان جائیے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، گناہ کر کر کے میرے مولا ہم عاجز آ چکے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے تھک چکے ہیں۔ اے اللہ جیسے آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دے۔ اے اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ پیارے اللہ مان جائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا کا سوال نہیں کرتے، اے اللہ ہم صرف اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کے پاس تو لاکھوں کروڑوں اربوں بندے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ بھی روٹ گئے، اے اللہ ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک فقیر اگر اس کو کہیں سے نہیں ملتا وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، دوسرے در سے نہیں ملتا وہ تیسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے آپ کا در دکھایا، آپ کے دوستوں نے آپ کا در دکھایا۔ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، اے اللہ آپ کے جائے پناہ کے علاوہ جو کوئی جائے پناہ نہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ رمضان کے مبارک اوقات ہیں، اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ یہ برکتیں کم ہو جائیں گی۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ نے فرمایا اگر تم گناہ کرو اور اتنے گناہ کرو وہ زمین کو بھر دیں، آسمان کو بھر دیں، اور پھر تم توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی نے تو کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ آپ ہی نے تو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ موبائل کی نحوست نے اے اللہ ہماری بیٹیوں کو تباہ کر دیا، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ اے اللہ اس موبائل کی نحوست سے، موبائل کے دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ موبائل کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جا۔ پیارے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری کشتی کنارے پہ لگ جائے گی۔ اے اللہ آپ نے گناہ معاف نہ کیا، اے اللہ ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا اس دل کو کہ اس دل میں آپ ہی کی محبت ہو۔ اے اللہ ہم نے اس دل کو گناہوں کی گندگی سے بھر دیا۔ اے اللہ اس دل میں آپ کی محبت کو نہ بھرا۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ سارے مسلمانوں سے راضی ہو جا جو گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا واسطہ، اے اللہ طائف میں نکلنے والے خون کا واسطہ، اے اللہ آپ نے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا میرے مولا آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے۔ اے اللہ آپ شیطان کو مت خوش کریے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ جنت کا اعلان فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، تمام مسلمانوں سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اتنی محبت پیدا فرما دے اے اللہ آج کے بعد ایک سانس کے لیے بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، آج کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ محض اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا اے میرے آقا جو ہماری تمنائیں ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، میرے اللہ آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اے اللہ بڑا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ آپ کو ان روزے داروں کا روزے کا واسطہ، اے اللہ رات کو تہجد میں اٹھنے والوں کا واسطہ، اے اللہ تمام عبادت گزاروں کا واسطہ، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو جو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، جن حاجات کو ہم پورے مہینہ مانگتے رہے اے اللہ ان تمام حاجات کو اپنے رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ قبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے کہ من نبیوں کا یہ کون ہے، یہ نبی تمہارا کون ہے، اے اللہ اس وقت ہم کہہ سکیں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اے اللہ آج تو ہم داڑھی منا کر آپ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو آپ کے نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے مولا، اے اللہ ہم کس منہ سے حوض کوثر پر پانی پینے جائیں گے، اے اللہ ہمارے لاکھوں کروڑوں امتی کس منہ سے حوض کوثر پہ پانی پینے جائیں گے، ہم نے تو اپنے چہرے کو اپنے نبی کے چہرے جیسا نہ بنایا، اے اللہ تمام نبیوں نے داڑھی رکھی